جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا، اور کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر لامحدود درود اور لامحدود سلام ہو ہم سب کے آقا و مولا حضور امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کی کریم آل پر، آپ کے عظیم اصحاب پر، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر، آپ سے پیار کرنے والوں پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، ہزارہا عزتوں اور عظمتوں کے لائق جمیع سادات کرام، جمیع شاکان مصطفیٰ، شرکائے محفل، نوجوان، بزرگ، دور دراز سے تشریف لانے والے جملہ معزز و محتشم مہمان، بالخصوص شکرگڑھ سے تشریف لائے ہوئے یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حافظ جی سرکار دامت برکاتکم القدسیہ، آپ اپنی طبیعت میں علالت کے باوجود تشریف لائے، ہمارے حوصلے بلند کیے، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اللہ آپ کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ جتنے حضرات تشریف لائے سب کو ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رجب شریف کا پاکیزہ مہینہ اللہ نے پھر ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں نصیب کیا، ہو سکے تو اس میں نیت کر لیں 3 روزے لازمی رکھیں جی انشاءاللہ۔ جی کون کون 3 روزوں کی نیت کریں انشاءاللہ؟ 3 روزے، اس کی فضیلت حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بہرا ہو جاؤں اگر میں نے حضور سے یہ حدیث نہ سنی۔ سبحان شاہ صاحب مرحبا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہرا ہو جاؤں اگر میں نے حضور سے یہ بات نہ سنی۔ کیسی سند ہے، میں سن ہی نہ سکوں کبھی اگر میں نے حضور سے یہ نہ سنا۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب میں 3 روزے رکھے اللہ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ جو بات آپ نے فرمائی نا، میں بہرا ہو جاؤں، میں سن ہی نہ سکوں، کہ اگر میں نے حضور سے یہ بات نہ سنی ہو کبھی سن ہی نہ سکوں، یہ ہمارے لیے تھی جن کے یقین کمزور ہیں کہ یار 3 روزوں سے 900 سال کا ثواب کیسے ملتا ہے۔ فرمایا جو ادھر سے سوچے گا اسے نہیں ملے گا، جو ادھر سے سوچے گا اللہ سے عطا فرمائے گا۔ اتنی یہ چھوٹی سی ہے تو اس پر کتنا کچھ تولے گا، 4 مہینے کی عبادت کا ثواب، یہاں 900 سال۔ تو کہا اتنا ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا تمہیں دیکھ کر نہیں دیا جا رہا، انہیں دیکھ کر دیا جا رہا ہے۔ یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے، ان کی وجہ سے ہم تمہاری عمریں اتنی نہیں ہیں، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تمہاری طبیعتیں بڑی نازک ہیں، چلو 3 رکھ لو گے تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی جتنی عمریں ہوں گی ان سے زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 3 روزے نیت کر لیں انشاءاللہ، ترکیب یوں رکھ لیں، پیر کو رکھ لیں، پھر جمعرات کو رکھ لیں، جمعے کو رکھ لیں، یا پیر کو رکھ لیں پھر اگلے پیر کو رکھ لیں، پھر ایک اگلے پیر کو رکھ لیں، تو انشاءاللہ 3 پیر آئیں گے کم و بیش، تو انشاءاللہ 3 روزے بھی رکھ لیں انشاءاللہ، بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو رکھوائیں انشاءاللہ۔ 3 روزے رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ صحت ہی بڑھتی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو اس مہینے کی تعظیم نصیب فرمائے۔ حضور خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خصوصاً اور عموماً سارے اولیاء کرام کی ایک شان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے قرآن شریف کا 2 سپارہ ہے اور اس کا 2 رکوع ہے، اور اس کی
آخری آیت پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ قرآن شریف کی آیت۔ ایک معنی یہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ موجود ہیں مگر ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کائنات میں ایسے ہیں جو ہیں مگر وہ نہیں ہیں۔ سمجھیں جملہ جی، اردو کا ذوق۔ بہت سے کائنات کے اندر لوگ ایسے زندہ ہیں جو ہیں مگر وہ نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہیں مگر پھر بھی ہیں، جو نہیں ہیں مگر پھر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو لوگ نہیں ہیں اور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اور جو ہیں اور نہیں ہیں وہ ہم جیسے ہیں، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، اور جو چلے گئے اور پھر بھی ہماری محفلوں میں آنا جانا ان کا لگا ہے، وہ ہے کمال ہے، وہ ہیں۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کے اندر مکمل آخر میں جملہ نہیں عرض کیا، کہیں کوئی یہ نہ کہ جی جذبات ہوتے ہیں بیان کے آخر میں، شروع میں عرض کر رہا ہوں۔ بڑے دلائل ہیں اس بات پر کہ اللہ کے بندے زندہ ہیں، اللہ کے بندے، لیکن ایک دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے جمعۃ المبارک کے، اور آپ حضرات کی پاکیزہ عقلوں کی وساطت سے آگے تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ جائے تو میں کہتا ہوں مدینہ مدینہ۔ اللہ کے بندوں کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں۔ بس جی، ہم جاتے ہیں، مردوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، زندوں کے پاس ہی آیا جایا جاتا۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جو مر گیا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں، جنا بنا ایک پل بھی نہیں ساں جیندے، آج وہ شکلاں بھی یاد نہ رہی۔ اور جن کے پاس دمادم مست کلندر ہو رہا ہے، آنا جانا لگا ہے، تو سمجھیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اور ان کی زندگی کیسی ہے یہ تو اس پہ چل کر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نہایت مشکل اور نہایت آسان مضمون ہے، جو قرآن شریف سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ تو دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا اجر متعین نہ ہو، ہر عمل کا اجر متعین ہے، کیفیت میں، ماہیت میں، مقدار میں، عدد میں۔ یعنی جیسے ابھی آپ نے سنا 3 روزے رکھو تو 900 سال، یعنی جتنا بڑھا بھی دے آخر وہ محدود ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کا اجر معین نہ ہو، صرف ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر معین نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکو۔ کب تک کروں گا؟ جب وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ کس زمانے تک کروں گا؟ جب زمانہ بھی باقی نہ رہے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ رب فرما رہا۔ یہ بڑا دوسرا جو پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے، دنیا میں عمل ہوتا ہے، مرنے کے بعد عمل نہیں ہوتا، پھر عمل کی جزا ملتی ہے۔ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار العمل ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ دار العمل ہے۔ اور جب بندہ مر جائے آخرت میں، مرنے کے بعد آخرت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے۔ اب سنیے، جس نے دنیا میں اپنی بساط کے مطابق اللہ کا ذکر کیا، اپنی کوشش کے مطابق اللہ کا ذکر کیا، اپنی بساط کے مطابق، خواہ وہ شاہ نقشبند ہو، خواہ وہ شہنشاہ بغداد ہو، خواہ وہ خواجہ اجمیر ہوں، خواہ وہ بابا فرید ہوں، ٹھیک ہے،
خواہ وہ خواجہ صابر پیا ہوں، خواہ وہ امام طریقت بایزید بستامی ہوں، خواہ وہ جنید بغدادی ہوں، خواہ وہ معروف کرخی ہوں، خواہ وہ سر سکتی ہوں، خواہ وہ شیخ شبلی ہوں، خواہ وہ امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، خواہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہوں، حضرت اویس کرنی ہوں، یا پھر سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، ٹھیک ہے، جس نے بھی دنیا میں دارالعمل میں اپنی کوشش کے مطابق ذکر الہی کیا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، وصال ہو گیا، زندگی ساری انہوں نے ذکر الہی میں بسر کر دی، اور جب یہاں سے چلے گئے اب دارالعمل ختم ہو گیا، اب جزا کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، جن کی توجہ ہے وہ سمجھ جائیں گے، جلدی کرو بیٹا، جن کی توجہ ہے مرکوز ہے وہ اس مضمون کو سمجھیں گے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو دارالعمل ختم، اب دارالجزا شروع۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات سمجھیے، بندے نے جو کچھ کیا وہ محدود تھا، کیونکہ بندہ خود بھی محدود ہے، متناہی کہیں نہ کہیں جا کر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ دارالعمل میں جتنا عمل اس نے کیا آخر اس کی انتہا ہے، اس کی حد ہے، اس کی باؤنڈری ہے۔ جب وہ چلا گیا اب دارالجزا شروع ہوا، اور جزا وہ دے رہا ہے جس کی حد ہی نہیں ہے۔ ہاں جزا، یہ فرید کیوں ہو رہا ہے، یہ باہو کیوں ہو رہا ہے، حق فرید یا فرید کیوں ہو رہا ہے، یہ داتا کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب مسئلہ یہ ہے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی بساط کے مطابق کیا، اور رب جو نواز رہا ہے وہ اپنی شان کے مطابق نواز رہا ہے۔ ان کی زندگی 100 سال، 150 سال، 129 سال، 80 سال، 65 سال، 75 سال تھی، تو انہوں نے دارالعمل میں محدود عمل کیے اور محدود ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جزا دی تو فرمایا اس وقت تک جزا دوں گا جب تک وقت رہے گا، جب تک وقت رہے گا۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے، آپ ذرا تھوڑا سا کول مائنڈ ہو کر سمجھیں، پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا مل جائے، خواجہ صاحب کا نام مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ ان کا ذاکر خدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطان الہند کو سلطان الہند بنایا ہے، خواجہ اجمیر کو خواجہ اجمیر کسی پرتھوی راج نے نہیں بنایا ہے، وہ مدینے والے سرکار نے بنایا ہے۔ یہ جو اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، بولیے اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، اور ذکر کے لیے محبت ضروری ہے، ذکر کے لیے محبت ضروری ہے، بلکہ محبت نہ ہو اور ذکر ہو بھی رہا ہو تو بندے کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ محبت نہ ہو اور کوئی آپ کے سامنے بول بھی رہا ہو، جیسے میں بول رہا ہوں، محبت نہ ہو اور کوئی بول بھی رہا ہو تو توجہ ہی نہیں ہوتی، بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور محبت ہو ذکر نہ بھی ہو اگلے اویس بن جاتے ہیں۔ محبت ہو موجود نہ ہو، محبوب سامنے نہ ہو، پھر بھی اگلے اویس بن جاتے ہیں۔ ذکر کے لیے محبت ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید بندے کی محبت، نہ اللہ کی محبت۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، نہ، اس وقت تک بندہ، بڑا ہی مشکل مضمون عرض کر رہا ہوں اشاروں کنایوں میں، کوئی تو سمجھ والا ہوگا، اس وقت تک بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے محبت نہ کر لے۔ ہاں اب آپ کو سمجھ آئی ہے، یعنی عرش پر انتخاب ہوتا ہے، چنا جاتا ہے، کبھی شرک پور شریف کی سرزمین کو چن لیا جاتا ہے، کبھی کرم والے سرکار کی سرزمین کو چن لیا جاتا ہے،
کبھی مصطفیٰ آباد والوں کی سرزمین کو چن لیا جاتا ہے، کبھی سرہند شریف والوں کی سرزمین کو چن لیا جاتا ہے، کبھی کراچی والوں کی سرزمین کو چن لیا جاتا ہے۔ یہ زمینیں چنی جاتی ہیں، پھر بندے چنے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذرا ہے تو 99 لاکھ مگر اجمیری کو الگ کر دو، ہے تو یہاں تو 5 لاکھ بستے ہیں لیکن داتا علی اجمیری کو الگ کر دو، غریب نواز کو الگ کر لو، صابر کو الگ کر لو، فرید کو الگ کر لو، سلطان ولایت کو الگ کر لو، ان کو الگ کر کے یا اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ باہو کو الگ کر لو، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب میں نے اس کو چن لیا، اب تماشا دیکھو، یہ جہاں بیٹھے گا میرا ہی ذکر کرے گا۔ یہ مسئلہ تھا جی، آپ کو تمہید تھی۔ اب اصل تو ہماری تقریر حضور کی حدیث کی وجہ سے اب واپس حدیث شریف کی طرف آ جائیں۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ جب اللہ کی محبت شامل حال ہو تو بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ چن لے تو بندہ اللہ کا ذکر، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب محبوب بندہ بن جائے، بندہ رب کا محبوب بندہ بن جائے، بندہ پھر کیا ملتا ہے؟ سنیے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا 6502، بخاری شریف، اللہ اکبر، 6502 نمبر پہ یہ حدیث شریف ہے۔ صلو علی الحبیب۔ سنیے جی، جب یہ کام ہو جائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی احببتہ، جب بندہ میرے قریب ہو جائے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف بس محبت ہی ہوتی ہے۔ اگر ہوتا ہے رب کو کچھ تو صرف محبت ہی ہوتی ہے۔ وہ خدا خود، یہ حدیث قدسی ہے، فرمان مصطفیٰ کا، زبان مصطفیٰ کی ہے، فرمان خدا کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی احببت، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ جب تو محبت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سنیے ذرا توجہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے طلباء پہ خصوصی توجہ کے ساتھ سنیں۔ حتی احببتہ فکنت سمعہ، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، میں بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فکنت سمعہ، میں بندہ، جو میرا بندہ، ایویں بندہ نہیں، جو میرا بندہ ہے، فکنت سمعہ، کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت ہماری ہوتی ہے۔ تو اس لیے تو وہ پھر یہاں پر بیٹھ کر کہتا ہے سنو فریاد پیراں دیا پیرا، میری عرض سنی کان دھر کے ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہو کر پکارتا یا غوث پاک میری مدد فرمائے، آگے سے جواب آتا ہے دیکھ تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کیسے آواز چلی گئی؟ کہا یہ خود نہیں سن رہا، وہ سن رہا ہے۔ اشارہ بھی، ورنہ اللہ اشاروں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا فکنت سمعہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ الذی یسمع بی، جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سنیے، حدیث سن کر سبحان اللہ کوئی کوئی کہتا ہے، سبحان اللہ، شعر پڑھو تو جناب وہ آوازیں آتی ہیں، تو حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے، چپ ہو کے بیٹھے ہیں آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، بندہ میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت ہماری ہوتی ہے۔ سنیے، وَرِجْلَهُ، انتہا کر دی محبت کی، اللہ نے انتہا کر دی، فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں، چلنا ہمارا ہوتا ہے۔ حضور خواجہ شاہ نقشبند بڑے حسین و جمیل تھے، صرف بادشاہ کی بیٹی آپ کے سامنے سے گزری، اس کی نگاہیں نورانی چہرے پر پڑ گئی اور کہنے لگی اتنا حسن کہاں سے لے کر آئے؟ وہ بادشاہ زادی تھی، شہنشاہ زادی تھی۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو تم بھی حسین ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، گھر گئی، چال بدلی، اتوار بدلا، گفتار بدلی، رفتار بدلی، اٹھنا بدلا، نگاہیں جھک گئی۔ باپ نے پوچھا کیا کر دیا؟ اس نے کہا ایک نظر والا ملا ہے، مجھے پکڑ کر حضور کے حوالے کر دیا۔
جلاد کو حکم دیا اس کی گردن اتار دی جائے، اگرچہ میری بیٹی ہے مگر دین بدل لیا، چبارے پر کھڑا کیا، مینارے پر کھڑا کیا، چبارے پر کھڑا کیا، چبوترے پر کھڑا کیا اور دھکا دے دیا۔ دھکا جب اس نے دیا تو وہ جو بچی تھی، بادشاہ کی شہزادی تھی، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، نماز کے فرائض، واجبات، احکام، سنن، نوافل، مستحبات کچھ بھی نہیں آتا تھا، صرف بس اس کو کسی اللہ والے کی نگاہ نصیب ہوئی تھی تو دل ہی دل میں کہنے لگی مجھے تو آتا بھی کچھ نہیں، تسی جانو تے جانے، مجھے کچھ نہیں آتا، ان تسی میرے والی ہو تو میرے رکھوالے بھی تسی ہو۔ بس اتنی دیر میں دھکا لگ چکا، کیا دیکھتی ہے شہنشاہ نقشبند نے 300 میل کم و بیش دور تھے بخارا میں، تو آپ نے اپنے بازو پھیلائے، پکڑا اور نیچے رکھ دیا، کہنے لگی آپ بخارے سے کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا تو اس چبارہ می آمدی، کہا جب تو چبارے سے چل پڑی تھی ہم بخارے سے چل پڑے تھے، تو چبارے سے چل پڑی تھی ہم بخارے سے۔ کہا آپ اتنی جلدی کیسے آگئے؟ فرمایا پاؤں میرے تھے، طاقت خدا کی تھی۔ تو بخاری کی حدیث، بخاری کی حدیث پیش کر، اب بھی نہ سمجھ آئے تو اب کون سا والا تھا؟ اور اگر ماضی قریب میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ خاتون جس کو دنیا نوراں بیبے کے نام سے یاد کرتی تھی رائے وینڈ کے اندر، جو یہاں سے بیڑی پر بیٹھ کر جاتی تھی اور شرق پرشی میں جمعہ پڑھتی تھی، تو ایک دن ہوائیں مخالف چل رہی تھی، ملا نے کہہ دیا آج کشتی مجھ سے نہیں چلے گی، اس نے کہا مینو روڑ دے پر میں جمعہ شرق پور پڑھنا ہے، جمعہ میں شرق پور پڑھنا ہے۔ یہاں سے وہ بیٹھی اور گئی اور آنن فانن شرق پرشی میں پہنچی، حضرت قطب عالم، قطب العالم حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے آپ نے نگاہ کرتے ہوئے فرمایا اے نوراں بے بے کدی لاہور بھی جمعہ پڑھ لیا کر، آج تے باواں چلا، آج تے مینوں چپو چلا چلا کے میری باواں بھی دکھنا چلو۔ کہا کیسے چلائی؟ کہا ہاتھ میرے تھے، طاقت خدا کی تھی، اعضاء بندے کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی آ جاتی ہے۔ لیکن سوچئے، سنیے 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 سنیے، بندے کے پاس اتنی طاقتیں، اتنا تصرف آ چکا ہوتا ہے، پھر بھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ خدا نہیں بنتا۔ مثال شیشہ میں نے لے کر آنا تھا، پھر میں نے کہا سمجھدار لوگ ہیں ان کو مثال ہی کافی، شیشہ رکھو سورج کے سامنے، سورج کی شعائیں شیشے میں آ جاتی ہیں، اور ہم شیشہ ایسے کرتے ہیں کسی پہ شعائیں، اور وہ چمک پڑتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، شیشہ سورج نہیں بنا، مگر شعائیں اس نے سورج کی کسی نہ کسی کے گھر کے اندر پہنچا دی ہوئی۔ دوسری مثال، کوئلہ آگ میں ڈالو اور بعد میں اس کو پکڑو، جل جاؤ گے۔ کوئلہ آگ نہیں ہے، آگ کوئلہ نہیں ہے، کوئلہ آگ نہیں ہے، آگ کوئلہ نہیں ہے، مگر کوئلے کی نسبت جب آگ کے ساتھ ہوگی اس کو جلانا آ گیا۔ ایک اور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر پانی ابالو تو پانی پانی ہے، لیکن جب وہ ابلنا شروع ہو جائے جسم پہ پھینکو گے تو جسم تو سی کر اٹھے گا، ہے پانی لیکن آگ کے ساتھ مل کر وہ آگ نہیں بنا، بلکہ آگ کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی۔ اسی طرح جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے، خدا نہیں بنتا، لیکن اس کے اندر وہ ایبیلٹیز آ جاتی ہیں، وہ طاقتیں آ جاتی ہیں، وہ قوتیں آ جاتی ہیں۔ وہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، ادھر بیٹھا ہوتا ہے، اور پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں جناب آج ہوا اس طرح، جمعہ پڑھتے پڑھتے یوں لگا ہم تو مدینے بیٹھے ہوئے۔ جس نہیں ہوتا ہے، ایک منٹ ٹھہریے، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے میں مدینے بیٹھا ہوتا ہوں۔ جس کو رب نے نگاہیں نصیب کی ہیں وہ کہتا ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے، جمعہ ہو رہا ہوتا ہے لگتا ہے حضرت میاں شیر محمد یہاں کھڑے ہوئے ہیں، مگر یہ مقدر کی بات ہے، عقل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، مگر بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بنتا۔ اور خدا بھی بندہ نہیں بنتا، خدا فرماتا ہے میں اپنی طاقتیں اس کو دے دیتا ہوں، میں اپنے اختیارات اس کو دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، اور اس کا نمبر پھر دوبارہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث نمبر ہے 6502 نمبر پر بھی ہے یہ حدیث شریف، 6502۔ اور اگلی بات اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
وہ بندہ جو میرا ہے، جس کے میں ہاتھ کان پاؤں بن جاؤں، وہ مجھ سے کوئی سوال کر بیٹھے اور لوح محفوظ میں اس کے برعکس کچھ لکھا ہو، اللہ فرماتا ہے میں کیا کرتا ہوں، اس کی مرضی پوری کرتا ہوں، لوح محفوظ کے اندر تقدیر بھی بدل دیتا ہوں۔ یہ دنیا کہتی پھرتی ہے، دنیا کہتی پھرتی ہے۔ وہ بچے سے پوچھا حضرت میاں شیر ربانی نے، تیری ماں تانے اور میں نے لے کر آئی اور کہتی ہے 4 سال 5 سال کا ہو گیا ابھی تک بولتا نہیں ہے، گنگا ہے، تو کوئی دوائی نہیں دی، نہ ایلوپیتھک نہ ہومیوپیتھک اور نہ ہی حکمت کے پاس بھیجا، صرف اتنا اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا بیلیا کیوں نہیں بولتا؟ وہ کہتا آج تک کسی نے بلایا بھی تو نہیں، آج تک کسی نے بلایا بھی تو نہیں، گل اتنی شان اولیاء شان اولیاء شان اولیاء اللہ۔ تو اس وقت تک بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ بندے سے محبت نہ کرے، اور جب اللہ بندے سے محبت کرے آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، طاقت بن جاتی ہے۔ اور سنیے بخاری کی حدیث شریف ہے، کتاب الادب کے اندر یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ لے کر آئے، کتاب الادب کے اندر یہ حدیث شریف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے، صفحہ نمبر 1055 پر یہ حدیث شریف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ سنیے امام بخاری حدیث شریف اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی خاص بندے سے، نکرہ سے نہیں معرفت سے، کسی خاص بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل کو صدا بھیجتا ہے، آ جاؤ جبریل۔ تو یہ یہاں احبا کا لفظ ہے کہ اللہ جب بندے سے محبت کرے یا اللہ کو جب بندے سے محبت ہو جائے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل آ جائے۔ جبریل کہتا ہے جی رب جلیل حکم فرمائیے، اللہ فرماتا ہے جبریل بات شیئر کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ کیا بات ہے؟ تو بات شیئر کرنی ہے، جی یا اللہ کیا ہے؟ جبریل مجھے فلان سے محبت ہو گئی ہے۔ کس سے؟ علی حجویری سے، خواجہ اجمیر سے، غریب نواز سے، داتا لاہوری سے مجھے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیسے بلایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میری غیرت یہ ہے، غیرت الوہیت اور غیرت ربوبیت یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میری غیرت یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر 2 کاموں میں کرتا ہوں، 2 کاموں میں شریک بھی کرتا ہوں اور شرک بھی۔ ہاں یہ جملہ عقیدے کا ہے، شریک بھی کرتا ہوں 2 کاموں میں اور پھر بھی میں وحدہ لا شریک رہتا ہوں اور شرک نہیں ہوتا۔ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے جب میں تاجدار کائنات پر درود بھیجتا ہوں، آپ پتہ چلے نا، آپ سن بھی رہے ہیں نا، میں ویسے ہی بولی جا رہا ہوں، ہواؤں میں تیر تو نہیں نہ پھینکنے۔ میں میری غیرت الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن 2 کام ایسے ہیں جب میں وہ کام کرتا ہوں تو کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لیتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب میں تاجدار کائنات پر، جب میں مقصود کائنات پر درود اور سلام بھیجتا ہوں تو میں فرشتوں کو اپنا شریک ٹھہرا لیتا ہوں۔ فرشتوں آؤ، تو جب فرشتے حضور پر درود و سلام بھیجنے لگے تو کچھ بندے بھی تھے، کہنے لگے یا اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا پنجابی ذرا سونے لگے گا، تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ۔ آپ فرمایا میں نے شریک بھی کر لیا اور شرک بھی نہیں ہوا، شریک بھی کر لیا اور شرک بھی نہیں ہوا۔ 2 کاموں میں اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہوں۔ ایک یہ ہے جب میں مدنی پر درود و سلام بھیجتا ہوں تو میں ملائکہ کو اپنا شریک ٹھہرا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ابن آدم کو بھی اپنا شریک ٹھہرا لیتا ہوں۔ اور نمبر 2 جب میں کسی ولی سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں فرشتوں کو اپنا شریک بنا لیا کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 1055 بخاری شریف حدیث نمبر 6040
یہ حدیث شریف دونوں حوالے نوٹ کر. اور کتاب بھی ریاض سے چھپی ہے، کیپٹل ہے جو سعودیہ کا، ریاض سے. اور سب مانتے ہیں، دوسرے مسلک والے تو مانتے ہی اس کو ہیں، وہ تو کسی اور کو مانتے ہی نہیں. 6040 صفحہ نمبر 1055 جو نسخہ ادھر ہے مکہ مدینہ شریف میں بھی زادہم اللہ شرفا و تعظیما میں بھی وہی نسخہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جب میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر تو میں ملائکہ کو، ان اللہ و ملائکہ، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ واو مشرکہ ہے جو مشارکت پر دلالت کرتی ہے. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے. سنی حدیث کے لفظ سے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَحِبَّهُ، جبریل تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے پیار کر. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری سے پڑھ رہا ہوں. عقیدہ بچ جائے کسی کا اس لیے پڑھ رہا ہوں، عقیدہ بچ جائے. عقیدہ ٹھیک ہو گیا عمل کا میٹر خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا. عقیدہ ٹھیک نہ ہوا عمل کا میٹر چلتا بھی رہا کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ ارشاد فرماتا یہ کیا، یہ دین نہیں ہے تو اور کیا ہے. فاحب، اللہ فرماتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. جبریل ہو کر اب جملے جو آپ یا جس کا انتظار کر رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں، کہاں جبریل، کہاں جبریل، کہاں خواجہ اجمیر، کہاں جبریل، کہاں خواجہ اجمیری. تو بھی اس سے محبت کر، سلطان الہند سے تو بھی پیار کر. میں کہتا ہوں خوش نصیب و نشتر والوں، آپ کو محبت بعد میں ہوئی ہے اللہ والوں سے، یہ تو پہلے آسمان والوں کو ہوئی ہے. آپ کی باری بعد میں آئی ہے، یہ پہلے اوپر والوں کو ہوئی ہے، فرشتوں کو، ملائکہ کو ہوئی ہے، اور پھر آپ کی باری آئی ہے. اللہ اکبر. کہاں جبریل، کہاں ویسے کرنی، کہاں جبریل، کہاں بلال حبشی، صدقے جاؤں کہاں جبریل، کہاں ابو ذر غفاری، کہاں جبریل، کہاں جناب ابو بکر صدیق، کہاں جبریل، کہاں حسنین کریمین. اور اللہ فرماتا ہے ان سے محبت کرو. جبریل بھی پیار شروع کر دیتے ہیں. پیار ہو رہا ہے کس سے جی؟ فلاں 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 فلاں، سب سے پیار ہو رہا ہے جی. وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل جی یا اللہ کیسے بلایا، اب میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، اے جبریل آسمان میں اعلان کرتے پھرو، اعلان کرو آسمان میں. کیا اعلان؟ وہ اس اعلان کو توجہ سے سنیے گا، یہ ترجمہ اشکانہ بھی ہے اور عالمانہ بھی ہے. یہ جو تین اصل میں وہ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضور اتنا کچھ تھا شیطان کے پاس تو پھر بھی برباد ہو گیا، اتنا کچھ تھا، 6 کروڑ سال عبادت، جبریل اس کا شاگرد، اسرائیل شاگرد، میکائیل، اسرافیل سارے اس کے شاگرد، پھر بھی رگڑا لگ گیا ہے. تو کہنے لگے اس کے پاس 3 آئین تھے، چوتھا آئین نہیں تھا. 3 آئین تھے، چوتھا نہیں تھا. وہ کہنے لگے کون سے؟ وہ کہنے لگے عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا، عالم بھی تھا. یہ 3 آئین تھے، عاشق نہ تھا. یہ چوتھا آئین ہوتا بچ جاتا. یہ مسئلہ ہے جی. تو آپ اب ہمارے پاس تینوں نہیں ہیں، الحمدللہ چوتھا ہے جی. یہ ایک ہو تو باقی رعایتی نمبروں سے بندہ پاس ہو جاتا ہے. یہ ایک ہونا چاہیے عشق والا. ایمان سلامت ہر کوئی منگے تو عشق سلامت کوئی. اللہ میرا اور آپ کا عشق سلامت رکھے. تو یہ حدیث شریف بیان ہو رہی ہے. پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر آسمان میں ندا کیا دی جاتی ہے. یہ ندا عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اہل ذوق کے لیے، جس کا ذوق زندہ ہے اس کو میرا جملہ سمجھ آئے گا. آئیے اللہ اکبر. اب تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے جبریل اعلان کر دو آسمان میں، اے فرشتو، اے فرشتو، اگر تمہاری صلاح ہے کہ تم میرا فرشتہ رہنا چاہتے ہو، سمجھ آیا جملہ؟ اے فرشتو اگر تمہاری صلاح ہے اور تم میرا فرشتہ رہنا چاہتے ہو تو خواجہ اجمیر سے محبت کرو، بس داتا علی سے محبت کرو، میرے ہر ولی سے محبت. اگر تمہاری صلاح ہے تم نے میرا فرشتہ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، کرنی اب تو جان بھی بچانی ہے. کرنی ہے جی. یہ وقت آسمان والے محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، جی رب جلیل، جبریل زمین میں اتر جا، نشتر میں چلا جا.
داتا علی اجویری میں چلا جا، یہ سرہند میں چلا جا، شرک پور شریف میں چلا جا، اوکاڑے شریف میں چلا جا، کراچی چلا جا، سندھ چلا جا، حیدرآباد چلا جا، اور دہلی میں چلا جا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ، پاک پتن میں جا۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف ہے۔ پھر سنیے حدیث نمبر ہے 6040، ثم یودع له القبول فی اہل الارض۔ اللہ فرماتا ہے اس کا بھی ترجمہ صرف اہل دل کو سمجھ، دل لوتھڑے کا نام نہیں، یہ تو کتوں کے پاس بھی ہے، دل کسی اور چیز کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو پاک دل ہے نا ان میں داتا کی محبت ڈال دی جائے۔ جاؤ 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 تم زمین پر اترو، جتنے پاک دل تمہیں نظر آتے ان میں میرے ولیوں کی محبت ڈال دی جائے۔ اب میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے دل میں رب نے داتا علی اجویری کی محبت نہیں ڈالی، میں ساری زندگی کہتا رہوں جایا کرو، وہ کیسے جائے گا؟ میں بخاری شریف بھی دکھا دوں، نہیں جائے گا۔ یہ وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے۔ پھر ذرا مسکرا کر اپنی قسمت پر رشک کرو کہ ہم سلطان باہو سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضرت بابا فرید سے بھی پیار کرتے ہیں، خواجہ اجمیر سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جس نے ہمارے ایمان کو بچایا امام احمد رضا سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور آج کی صدی کے اندر جس نے سنت مصطفیٰ کو لاکھوں کروڑوں اور اربوں دلوں کے اندر معزز کیا، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں پیار کرتے، جو بندہ اللہ کے جس ولی سے محبت کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا، رب نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے۔ جو نہیں کرتا اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ معافی مانگے رب سے اور کہے یا اللہ میرے دل کو پاک فرما دیا جائے۔ جب رب چاہے گا تو بندہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا، اس سے پہلے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث شریف بتا رہی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے عرض کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث فرمایا ولیوں سے وہی محبت کرے گا جس پر میرا کرم ہوگا۔ ولی اور بھونکتے لوگ، پتہ نہیں، پتہ ہے کیا لوگ کہتے ہیں جی چادریں چڑھاتے ہو سردی لگتی ہے، کمال ہے تمہاری لینگویج دیکھو کیا ہے، تم چادریں چڑھاتے ہو بابا جی کو سردی لگتی ہے؟ تو میں نے کہا تم نے ادھر غلاف چڑھایا وہ سردی لگتی ہے؟ کیا خانہ کعبہ کو سردی لگتی ہے غلاف چڑھایا جاتا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ گھر ساری دنیا کے گھروں سے ممتاز ہے۔ میں نے کہا ہم چادر اس لیے چڑھاتے ہیں پتہ چل جائے یہ مردودوں کی قبر نہیں ہے، یہ رب کے محبوبوں کی قبر ہے۔ سردی لگتی ہے؟ نہیں سردی لگتی، صرف اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے 100 کتاب پڑھی ہے اور کسی کا وضو نہیں ہے، وہ ہر کتاب کو پڑھ سکتا ہے، لیکن جب قرآن پہ آئے گا غلاف چڑھاؤ گا رک جائے گا، کہے گا میں بغیر وضو کے اس کو نہیں چھوؤں گا۔ چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے وہی آئے گا جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہوگا، اس لیے ہم چڑھاتے ہیں۔ ہمارے عقیدے بند گلی سے، لوہاری گلیوں سے ثابت نہیں ہوتے، پاٹی کی گلیوں سے ہمارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، ہمارے عقیدے بخاری سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی قبر پر چادر چڑھائی جاتی ہے، پتہ چل جائے یہ عام لوگوں کی قبر نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی قبر ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کی قبر ہے۔ کیا خوبصورت میاں صاحب نے کہا، ولی اللہ دے مردے ناہی، ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آخری حدیث شریف عرض کر کے بات مکمل کرتے ہیں، جو ان سے جڑ جائیں ان کو بھی کچھ ملتا ہے یا ویسے ہی رہتے ہیں؟ جو ان سے جڑ جائیں ان کو کیا ملتا ہے؟ سنیے، اور وہ بھی حدیث ہے بخاری کی۔ کہتے سلسلے کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بخاری سے ثابت ہے، اور کہاں سے ثابت؟ ہم نے تو نہیں پڑھے۔ میں نے کہا نظر آئے ہی نہیں ہے، کبھی پڑھو نا امام محمد رضا کا غلام بن کر، سب کچھ نظر آئے گا۔ بخاری شریف سے
یہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جن کو ان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، صفحہ نمبر 1193 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6554، 6554 نمبر پر یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک اور حدیث سمجھنی پڑے گی، اگر اجازت ہو تو میں بیان کر دوں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث شریف، اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے، اور امام ابو یعلا نے روایت کیا، اور امام ابو بکر نے اس کو روایت کیا شعب الایمان کے اندر۔ 384 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 4 صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں شعب الایمان، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 252 پر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کہتے ہیں 3 دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور انہو تغیب عنہم ثلاثا لا یخرج الا لصلاۃ مکتوبۃ، 3 دن حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے، نماز پڑھا کے سیدھا گھر تشریف لے جاتے، کسی ایک سے بھی سلام نہیں کیا۔ فقیل لہ فی ذالک، صحابہ تو ترستے تھے، کہا حضور آج 3 دن ہو گئے ہیں، آپ نے ہم سے سلام نہیں کیا، آپ نماز پڑھاتے ہیں، نمازیں تو ہو جاتی ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، دیدار یار کا مزہ کوئی اور ہی ہوتا ہے نا جی۔ نماز تو ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہم کہتے نماز نہیں ہوتی، کسی کے چلے جانے سے نظام نہیں رکتا، لیکن جینے کے انداز ضرور بدل جاتے ہیں، ہاں یہ یاد رکھیں۔ تو فرمایا، عرض کیا حضور آج 3 غریب نواز ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ 3 دن سے تشریف لاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اور ہم کلام نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہو گئے میں رب سے ہم کلام ہوتے، فرمایا ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اللہ سے، 3 دن ہو گئے۔ شعب الایمان کی روایت پیش کر رہا ہوں، شعب الایمان حدیث پاک کی کتاب ہے، کم بیش 12 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 252 پر۔ میں 3 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک مسئلہ چل رہا تھا، آج جا کر حل ہوا ہے۔ حضور کیا مسئلہ؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا محبوب میں نے آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے بخش دیا ہے، یہ میرے رب نے وعدنی مجھ سے وعدہ کیا۔ اللہ کیا شان ہے حضور کی شان، رب وعدے کر رہا ہے، محبوب وعدہ پکی گل ہے، 70,000 بغیر حساب کے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ 70,000 بس، 70,000 چونگا مونگا بھی ہونا چاہیے، 70,000 بس۔ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی۔ حضور فرماتے ہیں فوجدت ربی واجدن ماجدن کریمن، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اضافہ فرمایا، پھر ہر 70,000 میں سے جو ہے نا جی ہر 1,000 کے ساتھ 70,000۔ تو میں نے کہا یا اللہ بس بس اور کرم ہو جائے تھوڑا سا، یہ 3 دن سے یہ بات چل رہی ہے۔ تو آج مجھے رب نے کہا ہے فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا 70,000۔ آج جا کر بات ختم ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ جا، اسی ہر ایک دے نال 70,000 عطا فرما دیں، ہر ایک دے نال، ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ کتنے بنے جی؟ 4 ارب 90 کروڑ، کتنے 4 ارب؟ یہ آج بات کی حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی، آج اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ کہا 4 ارب 90 کروڑ وہ ہیں جو بغیر حساب کے رب نے بخش دیے ہوئے ہیں، کوئی حساب ترازو بعد میں لگے گا، یہ پہلے جائیں گے۔ ہر ایک کے ساتھ، یہ جو ہر ایک ہے نا، یہ ہر ایک کون ہے جس کے ساتھ 70,000 جائیں گے؟ یہ ہر ایک وہی ہے جسے داتا علی اجمیری کہا جاتا ہے، جو آپ کے میرے پیر و مرشد ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں، یہ ہر ایک وہ ہے۔ اور کیسے؟ اللہ اکبر، کیسے؟ جب رب نے یہ بات کہی کہ محبوب ہر ایک کے ساتھ 70,000، تو سرکار نے عرض کیا وَتَبْلُغُ أُمَّتِي هَذَا، یا اللہ میری امت اتنی زیادہ ہوگی؟
حدیث یا اللہ میری امت اتنی زیادہ ہوگی. کمال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ زیادہ ہونے کی بات کرتے ہیں. اکمل لک العدد من الاعراب. یہ تو صرف عرب والے ہوں گے جن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تو خالی عرب والے ہی ہو جائیں گے. 4 ارب 90 کروڑ یہ صرف عرب والے ہوں گے. اللہ نے فرمایا محبوب باقی جو ہیں یہ ابھی تو حافظوں کی شفاعت باقی ہے, عالموں کی شفاعت باقی ہے, ولیوں کی شفاعت باقی ہے. فرمایا محبوب پھر بھی جو کچھ بچ گیا نا وہ تیرے حوالے کر دوں گا, تو جانے اور وہ جانے. جب آپ یہ حدیث سمجھ گئے, اب واپس آئی حدیث شریف کے اندر. اس کو حضرت سہل بن سعد نے آقا علیہ السلام سے روایت کیا. حدیث نمبر ہے 6554. آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أو 700 ألف. ایک میں تو 70,000 ہے, ایک میں 70 لاکھ کا بھی عدد آیا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث, جن کو بخاری کے علاوہ بات ہی سمجھ نہیں آتی, یہ بخاری کی حدیث ہے. اب ہوگا کیا, یہ جو سلسلے ہیں یہ تو بیعت کا سلسلہ, یہ کیا ہوگا متماسکون آخذ بعضهم بعضا. یہ جو 70,000 کہا جا رہا ہے, یہ 70 لاکھ کہا جا رہا ہے, ان میں جو ایک ایک کے ساتھ جا رہے ہوں گے اس کی شان یہ ہوگی لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر او كما قال. وہ جو ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے وہ ایک خود جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا, اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائے گا جب تک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر 70,000 کو اندر نہیں بھیجے. بخاری کی حدیث. یہ جو سلسلے ہیں نقش بندی, چشتی, قادری, سہروردی, قلندری, مرتضائی, یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ اس حدیث سے ثابت ہے. اور میں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں جا رہے ہوں گے, زنجیریں بنیں گی, سلسلہ تو ذہب, کڑیاں بنیں گی, اور وہ اس طرح جنت میں جا رہا. ہاں بھائی کون ہو جی, تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم علی پور شریف والوں کے ساتھ. جاؤ جی جماعت علی شاہ صاحب ان کو لے کر جاؤ. تم کہاں سے ہو؟ میں مہر علی کا مرید ہوں. جاؤ جی تاجدار گولرا والے ادھر چلے جاؤ. کہاں ہو جی؟ میں جنگ شریف سے ہوں. چلو جی سلطان باؤ آپ لے کر. ہاں جی آپ کون ہیں؟ ہر جمعرات کو داتا صاحب جاتے تھے. جاؤ تم بھی داتا علی اجمیری. ہاں جی آپ کون ہو جی؟ ہم کرما والے سرکار والے. کون ہو جی؟ شرک پشی والے. لے جاؤ جی ان سب کو جی اندر لے جاؤ. وہ ایک کھڑا ہوگا اور وہ سب کو اندر لے کر جا رہا ہوگا. یہ جو ان کے ساتھ لگ جائے, یہ ان کے ساتھ جو لگ جائے اس کا یہ عالم ہے. میں حیران ہوتا ہوں. اب جو آخری بات آج کے جمعے کی عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے زندگی دی تو اس مضمون پر پھر آگے تو ایسے معراج شریف آ رہی ہے اور مولا علی کا ذکر آ رہا ہے. بڑی تسلی کے ساتھ سمجھیے گا, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جائیں گے. کچھ وہ بھی ہوں گے میرے جیسے جو جہنم میں جائیں گے اور ان کو وہاں پر عذاب ملے گا, اس کے بعد انہیں حضور کی شفاعت بھی ہوگی. وہ الگ ہیں. یہ وہ ہیں صرف جو ترازو ابھی اللہ لگائے گا ان سے پہلے چلے جائیں گے, اور جن کو بعد میں شفاعت ملے گی وہ الگ ہیں. میرے حضور کے امتیوں, میں آپ کے ضمیر پر دستک دینا چاہتا ہوں. کروڑوں خواجہ ایک طرف, لاکھوں داتا ایک طرف, اربوں ویسے کرنی ایک طرف, یہ کھربوں غوث اعظم ایک طرف. پوری دنیا اگر غوث اعظم سے بھر جائے, ویسے کرنی سے بھر جائے, یہ سارے ایک طرف, یہ سارے مل کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں سے حضور کی اونٹنی گزری ہے. یہ سارے مضمون کا خلاصہ آپ کی خدمت. ایک کروڑوں ایک طرف ہیں اللہ کے ولی, صحابی ایک طرف, ابھی تو حضور پیچھے ہیں, ابھی تو حضور پیچھے ہیں. جس خاک پر حضور کی اونٹنی چلتی پھرتی تھی یہ تو اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتی. تو جب یہ امت کا ایک 3 حصے تو یہ لے گئے, آدھا حصہ حضرت اویس لے کر جائیں گے, باقی بچنا کیا ہے. اس لیے تو وہ آپ نے جنازہ پڑھایا نا, اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے منافق کا, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, حضرت عمر نے کہا حضور کا دامن شریف پکڑ لیا, حضور آپ نے منافق کا جنازہ پڑھا دیا.
عبداللہ بن ابی کا پڑھا دیا آپ نے جنازہ، تو سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا حضور یہ تو بخشا جائے گا۔ مسئلہ ہمیں یہ نہیں کہ آپ نے کیوں پڑھایا، آپ اللہ کے نبی ہیں، جو چاہیں کریں، مگر مسئلہ یہ اس نے تو ساری زندگی آپ کو دکھ دیے ہیں، یہ بخشا جائے گا؟ اس نے تو ساری زندگی آپ کے راستے میں گڑھے کھودے ہیں، کانٹے بچھائیں، یہ بخشا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں بخشا جائے گا۔ اس نے عرض کی حضور آپ جنازہ پڑھائیں اور پھر نہ بخشا جائے؟ آپ آ جائیں تو بخشش ہو جاتی ہے، آپ گزر جائیں قبروں سے تو، اور آپ جنازہ پڑھائیں نہ نہیں بخش۔ آپ نے فرمایا نہیں بخشا جائے گا۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا جب میں نے نماز جنازہ پڑھایا تو میں نے یہ کہا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا، یا اللہ جو میرا ہے اس کو بخش دیا جائے، جو میرا نہیں ہے اس کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، اس کی کیسے بخشش ہوگی؟ مصطفیٰ کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اہل اللہ کے ہو جاؤ، یہ ہے صراط مستقیم جس کو رب قرآن میں کہتا ہے الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ ان کا راستہ یہ ہے جو کہیں ادھر ہیں، کہیں کہاں ہیں، کہیں اجمیر شریف میں ہیں، کہیں نظام الدین ہے، کہیں نظام الدین ہے، کہیں فرید الدین ہے، کہیں قطب الدین ہے۔ یہ ان کا سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ بھی مل جاتا ہے، جنت بھی مل جاتی ہے، مصطفیٰ بھی مل جاتے ہیں۔ اساں نیکاں دی محفل چوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری